السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قصۃ القرآن ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ تیسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے ملاقات کے لیے سفر۔ تیسرا حصہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات اور اس کا سارا واقعہ ہے، اس کے بارے میں۔ اس کا بھی جو ہے سلسلہ، یہ آیات جو ہیں یہ 6 نکات ہیں 60 سے 64 تک 5 آیات کے اندر کو تسلی سے دیکھیں اور اس سے کچھ کریں۔ تو 60 میں ہے خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اپنے شاگرد کے ساتھ لمبے سفر کا عزم۔ تو اس میں کہ موسیٰ نے کہا میں نہ ہٹوں گا، چلتا رہوں گا یہاں تک پہنچو 2 دریاؤں کے سنگم پر۔ تو حتیٰ اب لوگ بلغ سے، بلغ کہتے ہیں پہنچ جانا، اسی سے بالغ ہونا۔ ایک خاص عمر میں بندہ پہنچ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بالغ ہونا۔ اسی سے ذرائع ابلاغیات ہیں، اور یہ وزیر ابلاغیات بھی ہوتا ہے، ماس کمیونیکیشن، اور پورا سبجیکٹ ہے ابلاغیات کا۔ تو مجمع البحرین، جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں، اسے سنگم دریاؤں کا، بحرین 2 دریاؤں کا ملنے پر۔ اور نہیں تو چلتا رہوں گا مدت دراز، حقبہ مدت دراز، یہ حقب ہے، اس کا مطلب لمبی مدت چلتا رہوں گا، 80 سال چلنا پڑے مجھے، ایک اس کا یہ کہا۔ تو لمبے سفر کا اثر۔ پھر آگے 61 میں 2 دریاؤں کے سنگم پر مچھلی کا اچک کر تھیلے سے دریا میں غوطہ لگانا۔ جب وہاں پہ پہنچے وہ پھر وہی بلاغا، جہاں پہنچے ان دریاؤں پر تو پھر کیا ہوا؟ وہ بھول گئے، نسیہ، خوب بھول گئے۔ نسیہ نسیان سے ہے بھول جانا، تو بھول گئے۔ مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح۔ تو مچھلی نے وہ تھیلے میں پڑی تھی جو انہوں نے کھانے کے لیے ساتھ رکھی تھی، اس نے چھلانگ ماری اور دریا میں پانی کے اندر گھس گئی۔ تو سارا گھس جانا، یہ ایسے نشیک طرف جانا، پانی کے اندر جیسے سرنگ بنا کے چلے جاتے نا، ایسے چلے گی۔ یہ بڑی ہر کے مول عادت تھی۔ عادت تو نہیں ایسا ہوتا کہ ایک مچھلی جو آپ نے کھانے کے لیے رکھی ہے وہ زندہ اور چھلانگ مار کے پانی میں چلی ہے، لیکن وہاں پہ ایسا ہوا۔ تو اسی میں پھر 62 میں اگلا نقطہ ہے، کچھ مزید فاصلہ طے کرنے پر موسیٰ علیہ السلام کا تھکان اور بھوک دور کرنے کے لیے ناشتہ طلب کرنا، کہ چلتے رہتے۔ پھر وہ آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد کو کہا ہمارے لیے کھانا لاؤ، صبح کا کھانا، ناشتہ لاؤ۔ البتہ ہم نے اپنے سفر میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے، لمبا ہی سفر کیا اور سفر بھی پیدل تھا، تو پیدل سفر میں چلتے چلتے بہت تھک گئے، تو نصب تکلیف، مشقت، کافی محنت کرنی پڑی ہے، ہمیں کافی اس پہ مشقت آئی ہے۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد 63 میں شاگرد کو بھولی بات کہ مچھلی دریا میں کود گئی تھی یاد ہے۔ کھانے کے لیے جو مچھلی رکھی تھی وہ تو دریا میں چلی گئی، تو وہ راستے میں بھول گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے، راستے میں ایک جگہ ہم تھوڑا آرام کے لیے ٹھہرے، تو وہ کیا ہوا؟ وہاں پہ مچھلی دریا میں ٹھہری، تو سغرا تھی پھر پتھر کے پاس، بے شک میں بھول گیا بتانا مچھلی کا یہ جو سلسلہ تھا نا کہ غائب ہوگی تو مجھے، اور کس نے بتا دی؟ عمان سا نہیں ہو اللہ شیطان، تو اللہ شیطان نے ذکر بلا دیا، ناز کراؤ کہ میں آپ سے ذکر کروں۔ تو جو خرابی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، خوبی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو خرابی جو ہے نا اس نے شیطان نے مجھے بلا دیا۔ اور پھر اس نے کیا ہوا؟ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اس نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنایا۔ تو سبیل راستے کو کہتے ہیں، مطلب چونکہ یہ ہر کی عادت بات تھی کہ زندہ ہوئی مچھلی اور چھلانگ ماری اور اس نے وہ تھیلے میں سے نکل کے جناب پانی میں چلی گئی، تو تھے اور یہ مجھے بھول گئی تھی بات۔ پھر 64 میں یہ اگلے 2 نکات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آنا کہ یہ وہی مقام اصل منزل تھا، چونکہ یہ روٹین میں ایسا ہوتا نہیں، تو جب یہ ہوا تو اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ یہ مقام ہے جہاں پہ تمہیں خضر علیہ السلام نے جس طرف بھیجا کہ ملنا تھا۔ تو انہوں نے کہا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، اس نے کہا یہی ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہم پہنچے۔ بغی کہتے ہیں کسی چیز کی طلب میں تجاوز کرنا، شدید خواہش کرنا۔ تو میں جو اس بندے سے ملنے کے لیے میری خواہش تھی بڑی شدید کہ ملوں، جس کے لیے اللہ نے میں بھیجا ہے اس کے پاس، تو پھر وہ دونوں لوٹے فرتدہ، دونوں لوٹے ارتداد سے لوٹنا، مرتد اسی سے ہے کہ جو واپس دین پہ چلا یا اسلام چھوڑ گئے، اپنے نشاندہ قدموں پر کثرت دیکھتے ہوئے، قدم دیکھتے وہاں پر پہنچے۔ تو یہ سارے اس میں موسیٰ علیہ السلام واپس اسی جگہ پلٹے جتنا آگے سفر کیا تھا، وہاں پہ واپس آئے۔ تو اب یہ جو سارا قصہ آ رہا ہے نا، یہ ملاقات کے لیے جو سفر ہے، تو یہ قریش کے دوسرے سوال کا جواب تھا۔ تو ان کا دوسرا سوال جو قریش نے کیا تھا وہ یہود کے مشورے سے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے بات کا۔ تو بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، بڑا زبردست خطبہ دیا۔ تو کسی نے پوچھا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں
اللہ نے اس پر عذاب فرمایا، کیونکہ یہ بات اللہ کے حوالے سے کرنا چاہیے تھی کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم ہے، تو اللہ کو اتنی بات بھی پسند نہیں آئی۔ تو یہ اس لیے نا جو یہ ہماری ہوتے ہیں نا کہ میں، تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ اس نے کہا میں ہوں، تو چنانچہ اللہ نے وہی کی کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے، وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو شاگرد تھا ساتھ یوشع بن نون تھے جو بعد میں نبی بنے، اور انہوں نے جب کہا تھا کہ جہاد پہ جد نکلنا ہے، تو جو 2 بندے جنہوں نے کہا تھا کہ نکلتے ہیں، وہ ایک یہ یوشع بن نون تھے، ایک دوسرے ساتھی تھے، باقی سب نے انکار کر دیا بنی اسرائیل نے۔ تو یوشع بن نون جو آپ علیہ السلام کے خادم تھے لے کر چل پڑے، اور ساتھ ایک مچھلی رکھ لی کھانے کے لیے۔ راستے میں ایک جگہ چٹان پر سر رکھ کر سو گئے، اس وقت مچھلی اس تھیلے میں سے زمین سے نکلی اور سنگ کی طرح راستہ بناتی دریا میں جا گری۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان کا خادم جس نے یہ واقعہ دیکھا تھا آپ کو اس کی اطلاع دینا بھول گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور خادم دوبارہ سفر پر چل پڑے۔ تو آگے جب وہ رکے تو پھر موسیٰ نے کہا بھی ہمارا تھک گیا، ناشتہ لاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو چٹان کے بعد جہاں رکے تھے وہ مچھلی عجیب طرح سے پانی میں چلی گئی، تو اللہ کے شیطان نے مجھے یہ واقعہ بلا دیا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی نے سرنگ کی طرح راستہ بنایا تھا، ان دونوں کے لیے بڑا باعث توجہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہی جگہ ہے جو ہماری منزل تھی۔ تو یہاں پہلے یہ بات آ رہی ہے کہ جو ملاقات کے لیے انہوں نے سفر کیا، یہ ہمارا پہلا موضوع ہے نا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔